انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام علماء اکرام، معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ بڑا مبارک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد دلانے والا مہینہ ہے۔ تاریخ انسانی میں قوموں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے ہیروز کے دن مناتے ہیں، اور دن منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے عمل کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے جدوجہد کرتے ہیں کہ ان کی وہ بلند شخصیات، وہ ہیرو شخصیات جن امور کی بنیاد پر دنیا میں ان کا تعارف ہوا ہے، دنیا ان کو جانتی ہے، ان اخلاق کا پرچار ہو، اس کردار کا عام کرنا یہ لوگوں کے پیش نظر ہوتا ہے، اس لیے دن مناتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باعث خیر و برکت ہے، اور آپ کی سیرت کے، آپ کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے، آپ کی تخلیق، اس کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت، حسن و جمال کا اعلیٰ ترین معیار، اور آپ کی صورت مطہرہ، آپ کے بالوں سے لے کر آپ کا جسم مبارک اس جیسا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، اس بات کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کا تذکرہ کرنا عشق و محبت کا مظہر ہوتا ہے۔ محبوب کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کی زلفوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بالوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کی صورت کا ذکر ہوتا ہے، اس کے چلنے پھرنے کا ذکر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی احادیث میں محفوظ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق عشق و محبت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سیرت اپنانے کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک مسلمان جتنا بھی کوشش کرے تو پیدائش کا عمل اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے، جتنا بھی وہ چاہے کہ میری شکل و صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جائے تو نہیں کر سکتا۔ میرے بالوں کا حسن، میرے چال چلن کا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائے تو یہ نہیں کر سکتا۔ اس کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے۔ دوسری آپ کی زندگی کا پہلو یہ ہے کہ جو آپ انسانی طبعی تقاضے ہیں، کھانے پینے میں کوئی چیز اچھی لگنا، جس میں اطہر کو کسی چیز سے نقصان ہونا، جیسے مسموم اور زہر آلود بکری کسی نے کھلا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا اثر ہوا۔ یہ بشری تقاضے ہیں۔ کسی چیز کا کھانے میں اچھا لگنا یہ انسان کے طبعی مزاج کا تقاضا ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی سیرت سے نہیں ہے۔
ہاں یہ بات ضرور ہے کہ محبوب کی ہر ادا کی نقل کرنا یہ عشق و محبت کا تقاضا ہے، اگر موافق ہے یا موافق نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے وہ چیز استعمال کی ہے اور اس لیے اس کا استعمال کرنا یہ عشق و محبت کا تقاضا ہے، اور یہ بہت اونچے درجے کے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ عوام الناس کے لیے یہ باتیں نہیں ہوتی کہ ساری دنیا کے لیے یہ قانون بنا دیا جائے کہ کوئی میٹھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی تو جتنی بھی شوگر ہو لیکن عشق و محبت میں میٹھی چیز کھاتے جائیں، لوگوں کو اس کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ الٹا دنیا دین سے اور حضور کی سیرت سے متنفر ہو جائے گی۔ یہ بھی عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی نقل کرنا، جو چیز آپ نے کھانے میں پسند کی، پینے میں پسند کی، ازواج مطہرات کے ساتھ گفتگو میں پسند کی، اپنے طبعی تقاضوں کے مطابق اس کی نقل اتارنا، یہ اعلیٰ ترین لوگوں کا کام ہوتا ہے، عوام الناس کا یہ کام نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا پہلو جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، اور سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس لیے ہمیں عوامی سطح پر اور قومی سطح پر دنیا کے سامنے آج سیرت مبارکہ کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ سورت مبارکہ، اس کا ذکر وہ تو محبوبوں کی مجلس میں ہوتا ہے، آپ کے طبعی تقاضوں کا ذکر تو جو آپ کی قدر جانتے ہیں ان کی مجلس میں اچھا لگتا ہے۔ لیکن آج دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دعوت کی ضرورت ہے۔ دین اسلام کا وہ صحیح نقشہ، دین اسلام کی وہ صحیح تعلیمات، دنیا اس کے لیے پیاسی ہے، اور وہ سیرت سے ملتا ہے، وہ کردار سے ملتا ہے، اخلاق سے ملتا ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیدا کرنے کے پابند ہیں، اور پورا علم شریعت طہارت سے لے کر عبادات تک، زکوٰۃ سے لے کر روزے تک، حج سے لے کر جہاد تک، لین دین اور خرید و فروخت، منڈی اور بازار کے معاملات، عدالت کے معاملات، یہ سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ نے مجرم کو کیسے سزا دی، آپ نے دشمن کو سزا دیتے وقت انسانی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھا۔ آج اس چہرے کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس سے سیرت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا کہ ہم ربیع الاول کے اندر محض آپ کی صورت مبارکہ کا تذکرہ ٹی وی پہ کر لیں، سوشل میڈیا پہ کر لیں، عوام الناس کے سامنے کر لیں۔ اگر کریں گے تو عوام الناس وہ کام تو کر نہیں سکتے، وقتی طور پر واہ واہ ہو جائے گی، لیکن کردار نہیں تبدیل ہوگا۔ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ 75 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی صورت مبارکہ کے متعلقہ چیزیں ہم نے بیان کی، آپ کے طبعی تقاضے ہم نے بیان کیے، عوام پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت نہیں بیان کی، حضور کے اخلاق بیان نہیں کیے۔ تعلیم تو اخلاق اور سیرت کی ہوتی ہے، اور پھر سیرت کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ داعی کا اپنا قول و فعل ہے۔ اگر بات کرنے والا محض تقریر سنا کے چلا جائے تو عوام کے اوپر وہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اپنا کردار پیش کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس سیرت کے اوپر چلنے کا مسلمان آج پابند ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے آپ کی 40 سالہ زندگی دشمن یہ اعتراف کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق اور امین ہیں، دشمن اعتراف کرتا ہے۔ ابو جہل سب سے بڑا دشمن، اور اگر اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ امانتیں کہاں رکھے ہیں تو وہ کہتا ہے امانت محمد کے پاس رکھو، وہ امانت دار ہے۔ بات کس کی مانے؟ محمد نے یہ بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں محمد صادق ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ داعی الفاظ کی دعوت سے پہلے اپنا کردار پیش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جس چیز کو رکھا، سورہ یونس میں وہ جملہ آتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، ایک عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، زندگی کا ایک عرصہ تم میں رہا ہوں، افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگر میں نے پہلے جھوٹ نہیں بولا تو آج کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اگر پہلے میں نے خیانت نہیں کی تو آج کیوں خیانت کروں گا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ کردار وہی پیش کر سکتا ہے جو صاحب کردار ہو۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آج میں اور آپ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے حامل ہیں؟ ہم دنیا کے سامنے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم امانت دار ہیں؟ من حیث القوم ہو یا ایک ایک فرد کی بات ہو، دنیا میں ہمارا تعارف کیا ہے کہ ہم قوم کے وسائل لوٹتے ہیں۔ جہاں بھی جس کا بس چلتا ہے، وہ چاہے مذہب کو بیچے، چاہے وہ سیاست کی کرسی کو بیچے، چاہے وہ علم کو بیچے، مسئلہ پیٹ کا ہے۔ تو ایسے بد کردار لوگ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو سب سے پہلے یہ سوال اٹھے گا کہ کہنے والے کا اپنا کردار کیا ہے؟ تو دنیا کو اسلام سمجھانے کے لیے، سیرت سمجھانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، زندگی کا ایک عرصہ میں تم میں رہا ہوں، میرے کردار کے بارے میں اگر کچھ سوال ہے تو بتاؤ۔ جھوٹ بولا ہو، خیانت کی ہو تو مجھے بتاؤ۔ اور پھر اس بات کی گواہی عرب کا معاشرہ دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا، جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے آ کر کہا اقرأ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، حضرت جبریل امین نے مجھے اپنی آغوش میں لیا اور زور دیا، دبایا، یہاں تک کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور پھر کہا اقرأ، میں نے کہا ما انا بقارئ، پھر فرمایا فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، مجھے آغوش میں لیا اور دبایا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ تیسری دفعہ جب یہ کیا تو جبریلی انوارات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات کے ساتھ ملے تو قرآن حکیم کی تلاوت شروع ہو گئی، زبان اطہر پر الفاظ آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور ظاہر بات ہے کہ غار حرا کی وہ تاریکی اور تنہائی، پھر فرشتے کا آنا اور فرشتے کا دبانا، وہ جبریلی طاقتور انوار کا منتقل ہونا، اس سے ظاہر ہے کہ ہم جب ٹیسٹ کرواتے ہیں اور کیموتھراپی کرواتے ہیں تو جسم ٹوٹتا ہے ریڈیشن کی وجہ سے،
تو جب جبریلی انوارات اور ریڈیشنز لگیں تو انسانی جسم پر اثر تو ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کی حالت میں تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ پریشانی بیان کی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک طرف جسم ٹوٹ رہا ہے اور دوسری طرف ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیونکہ ذمہ داری یہ ہے جو قرآن حکیم کی آیات بتلا رہی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، بات ہی انسان سے شروع ہوتی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ کی ان صفات کا ذکر ہے کہ اللہ نے انسانیت کو سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب العالمین کے اب نمائندے ہیں، اب آپ نے تمام انسانیت کو سکھانا ہے، صحیح علم انسانیت کو دینا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست، جس خاندان کے چشم و چراغ تھے اور جو ماضی کے تجربات تھے، جو نبوی فراست تھی، اس کے تناظر میں آپ کے سامنے سارے حالات تھے کہ اگر کل انسانیت کو پڑھانا ہے تو ظاہر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ یہ تو برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو آج تک بلال کو اس لیے جاہل رکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری نوکری کرے۔ بلال حبشی ہو اور ابو جہل جیسے سردار کے ساتھ بیٹھے، نہیں، یہ تو سردار کی توہین ہے۔ ان کی سوچ یہ ہے ابو لہب کے ساتھ بلال بیٹھے، بلال تو حبشی ہے، وہ تو ہمارا غلام ہے، وہ تو پیدا ہی تھرڈ ورلڈ کے لیے ہوا ہے، جیسے آج دنیا میں تقسیم ہے کہ فرسٹ ورلڈ ہے، دنیا کے جتنے بڑے چور، جتنے بڑے لٹیرے، وہ آپ اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں۔ ابو جہل بھی اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کہتا تھا، اور بلال ابو جہل سردار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، تھرڈ ورلڈ کا آدمی، حبشی کالا سیاہ۔ یہ بات پیش نظر نہیں تھی کہ جیسے ابو جہل کو عزت پیاری ہے، بلال کو بھی عزت پیاری ہے، جیسے ابو جہل کو گرمی سردی لگتی ہے، بلال کو بھی لگتی ہے، انسان ہے، وہ آدم کی اولاد ہے، جیسے ابو جہل اولاد ہے، آدم بھی اولاد ہے، عمار ابن یاسر بھی آدم کی اولاد ہے، صہیب رومی بھی آدم کی اولاد ہے، اس ناطے سے وہ سارے حقوق میں برابر ہیں۔ ابو جہل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قرآن حکیم نے اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے کل انسانیت کو سکھایا ہے، اور اس تعلیم کا ذریعہ آپ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ابو لہب کو یہ برداشت نہیں ہوگا، ابو جہل کو برداشت نہیں ہوگا، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف کو یہ برداشت نہیں ہوگا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے قیصر و کسریٰ کی جو بڑی سلطنتیں ہیں ان کو کیسے برداشت ہوگا؟ انہوں نے تو عوام کو جاہل رکھ کر ہی الو بنایا ہے، مفادات حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اہل علم یہودی علماء وہ آپس میں مشورہ کرتے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو طعنہ دیتے، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، تم تورات کی ساری باتیں ان کو بتاتے ہو عوام کو، جب ساری باتیں تورات کی ان کو پتہ چل گئی تو یہ تو تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تمہارا دال دلیا نہیں چلے گا، تمہاری مذہبی دکان اور مذہبی چورن نہیں چلے گا۔ اس لیے انسانی جوہر کی جو باتیں ہیں، عزت نفس کی جو باتیں ہیں، انسان کے اس کائنات میں اللہ کا خلیفہ ہونے کی جو باتیں ہیں، انسان کے اندر اعتماد پیدا کرنے والی جو باتیں ہیں، یہ باتیں چھپا کے رکھنا۔ آج کوئی بھی ٹاک شوز وہ نوجوانوں کو عقل و شعور نہیں دیتا، الجھاتا ہے، نان ایشوز کے اوپر بات چھیڑے گا اور پھر اس ایشوز کی اساس پر بچھائی ہوئی بساط کے اوپر ایک اس کے حق میں دلائل دے گا، دوسرے اس کی تردید میں دلائل دے گا، اور ایک تماشا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں عوام الناس کے اندر ایک نان ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ چل پڑتی ہے۔ آج انہی لایعنی باتوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، اور بسا اوقات ایسی لایعنی باتیں ہم سیرت کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے
عوام سمجھتے ہیں کہ سیرت کا پیغام ہے، اور ہم سیرت کے تناظر میں کچھ ٹاک شوز کی ادھر ادھر سے باتیں نقل کر کے، جھوٹے واقعات نقل کر کے سیرت کے منبر پر بیان کر رہتے ہیں۔ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ اہل مذہب کا سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ سیرت کے عنوان سے وہ لوگوں میں تفرقہ بازی پیدا کریں، نفرتیں پیدا کریں، قتل و غارت پیدا کریں۔ اس کا سیرت سے کیا تعلق ہے؟ اسی طریقے سے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، قیصر و کسریٰ، ان کا مفاد بھی اس بات میں ہے کہ قوم کو جو نظام تعلیم دیا جائے، آج بھی یہی صورتحال ہے۔ نوجوانوں کو ڈگریاں دی جاتی ہیں، علم نہیں دیا جاتا۔ علم کا تعلق تو عقل کے ساتھ ہے۔ علم کی تعریف تو یہ کی جاتی ہے، علم کیا ہے؟ حصول صورت الشیء فی العقل، کہ آپ باہر سے معلومات اکٹھی کریں اور اپنے دماغ کے اندر اس کو پکچرائز کریں، اس کی تصویر بنائیں، اس کی حکمت عملی بنائیں۔ یہ ہے علم۔ تو علم تو انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ انسانی ضمیر اور انسانی عقل کو بیدار کرنے کے لیے کتابوں کا سہارا لیا جاتا ہے، استاد کی صحبت اختیار کی جاتی ہے۔ اگر علم محض استاد سے نقل شدہ معلومات کا نام ہو، کتابوں کے رٹے کا نام ہو، عقل کا کردار اس میں نہ ہو، تو وہ معلومات کا ذخیرہ تو ہوگا، وہ انسان طوطا تو ہو سکتا ہے، ریکارڈر تو ہو سکتا ہے کہ سب کچھ اس نے دماغ میں ریکارڈ کیا ہوا ہے، عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جو کتاب کی مدد سے، استاذ کی مدد سے، استاذ کی صحبت سے معلومات کو دل و دماغ میں اکٹھا کرے، ان کو فلٹر کرے، اس کی ایک تصویر بنائے اور اس کی شکل بنا کے اس کے اوپر عمل کرنے کا عزم اور ارادہ کرے۔ علم تو یہ ہے۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ اور اس علم کی دعا فرمائی ہے کہ جو علم نافع ہو انسانیت کے لیے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ تو علم جب جھوٹے مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آ جائے تو عوام کو وہ شعور نہیں دیتے، وہ علم منتقل نہیں کرتے، ان کے اندر سوچ و بچار کا جذبہ نہیں پیدا کرتے، بلکہ اپنے مفادات کی باتیں بتاتے ہیں۔ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ قرآن حکیم جو اللہ کا کلام ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، آج ہمارے ملک کے اندر اس کی تفاسیر بھی فرقہ وارانہ لکھی جاتی ہیں۔ یہ دیوبندی تفسیر ہے، کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ پڑھے۔ یہ بریلوی تفسیر ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پڑھے۔ یہ فلاں جماعت کی تفسیر ہے، یہ فلاں گروہ کی تفسیر ہے، یہ فلاں سیاسی جماعت کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ مراکز جو تربیت کے مراکز ہیں، یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، کسی اور کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ اہل حدیث مسجد ہے، اس میں کسی اور کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، یعنی گویا فرقوں کی مساجد ہیں، یہ تربیت گاہیں انسانیت کے لیے نہیں ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیا تھی؟ وفد نجران عیسائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں آئے اور بڑا لمبا قیام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب صفہ وہ خدمت پر مامور ہوتے تھے، اور ان کی جب عبادت کا وقت ہوتا ہے، عیسائی ہیں تو ایک سائٹ پر اپنے مذہب کے مطابق عبادت بھی کرتے ہیں مسجد نبی کی حدود میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی۔ اب آپ بتائیے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مساجد مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں۔ تو اگر ہماری مساجد کا کردار مسجد نبوی کا نہیں ہے تو کیا یہ غور طلب بات نہیں ہے؟ یہ قابل افسوس بات نہیں ہے؟ ہمیں اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہے ہماری سیرت۔ اس سیرت کو دیکھ کر ہمارے پیغمبر کی سیرت کون اپنائے گا؟ دین اسلام کو کون قبول کرے گا؟ اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ سیرت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے۔
آج ہمیں اپنے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیرت پیش کی کہ غیر مسلم اپنا عقیدت مند تو تعریف کرتا ہی کرتا ہے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ دشمن تعریف کرے۔ 3 سال آپ نے کام کیا اور تیسرے سال جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو ڈرائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، آپ نے لوگوں کو بلایا۔ وہ مسلمان نہیں تھے، عرب کے قریب قریب کے قبائل تھے۔ ان سے حضور نے پوچھا کہ میری سیرت کے تناظر میں، میرے کردار کے تناظر میں میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تم بغیر دیکھے میری بات پر یقین کرو گے؟ غیر مسلم آگے سے جواب یہ دے رہے ہیں۔ یہ 40 سالہ بلکہ نبوت کے 3 سال بھی 43 سالہ سیرت کا مظہر کیا ہے وہ اس جواب سے پتہ چلتا ہے۔ ابھی مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ، اور کہتے یہ ہیں جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کا بڑا تجربہ کیا ہے لیکن سوائے سچائی کے آپ میں کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بات یہ چل رہی تھی کہ جب آپ پر وحی آئی، آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا زملونی، اتنی بھاری ذمہ داری میرے اوپر عائد ہو گئی ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تسلی دی وہ تورات کے عالمانہ گھرانے سے تھی، ان کو معلوم تھا تورات کے تناظر میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ اخلاق ان سے استدلال کرتے ہوئے آپ کو تسلی دیتی ہیں، اور کہتی کیا ہے؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ قسم اٹھا کے کہہ رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو آپس میں جوڑنا، خاندان کو جوڑنا، شہر والوں کو جوڑنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا تو صلہ رحمی اللہ کے عرش کے اس چوکاٹ کے ساتھ چمٹ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اسے فریاد کی کہ میرا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تیرا خیال رکھے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ تو صلہ رحمی کے نتیجے میں قوم کے اندر جوڑ پیدا ہوتا ہے، خاندان میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، تنظیم پیدا ہوتی ہے، برکات آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو تجھے توڑے گا میں ان کو توڑ دوں گا۔ آج ہمارا خوف و ہراس کس بنیاد پر ہے؟ کہ ہمارے اندر قطع رحمی آ گئی ہے، نہ ہمارے اندر خاندان کا لحاظ ہے، نہ پڑوس کا لحاظ ہے، نہ اپنے ملک کا لحاظ ہے۔ آج جتنے زبانیں ہیں اتنے ہی مذہب ہیں، ہمارے اندر وحدت ختم ہو گئی ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ تو جس قوم کے اندر قطع رحمی پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس قوم کے اندر خوف و ہراس اور توڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ آج ہمارا ڈسپلن، قومی تنظیمی ڈھانچہ برے طریقے سے پاش ہو چکا ہے، دنیا پر ہمارا رعب نہیں رہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ اصل تو جنگیں وہ تو ڈسپلن سے لڑی جاتی ہیں، وہ تو تنظیم سے لڑی جاتی ہیں، رعب تو اجتماعیت کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی مثال دے رہے تھے، اگر تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، ایٹم بم آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ اندر سے خوف کا شکار ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، ڈسپلن اور نظم آپ کا نہیں ہے، تو آپ دشمن کو نہیں ڈرا سکتے۔ محض اسلحے سے دنیا نہیں ڈرتی، آپ سے کہیں زیادہ اسلحہ دوسروں کے پاس ہوگا۔ اصل تو وہ ڈسپلن، اس لیے قرآن حکیم نے اسی تنظیم کی دعوت دی ہے
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں، اس کو یہ پسند ہے ایمان والوں کے بارے میں کہ وہ ایسے رہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنین کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کالبنیان دیوار کی طرح یشد بعضہ بعضا، ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا ہوتی ہے۔ جب اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں تو ہر اینٹ دوسری اینٹ کے لیے سہارا ہوتی ہے، مسلمان دوسرے کے لیے سہارا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے قطع رحمی کی اپنے خاندانی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی، اور ہم نے اپنا لیڈر انہی لوگوں کو بنایا جو لیڈر نہیں تھے، ڈیلر تھے، ہمارے سودے کرنے والے تھے۔ ہم نے ان کے ہاتھ میں قیادت دی، انہوں نے دنیا کے ہاتھ میں ہمیں بیچ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور جو صلہ رحمی کرتا ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی اس کو ذلیل نہیں کرے گا۔ وتحمل الکل، آپ غرباء کا بوجھ اپنے سر لے لیتے ہیں، انسانیت کے دکھوں کا بوجھ، تکلیفوں کا بوجھ سارا آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ کیسا بوجھ؟ قرآن حکیم کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم تسلی دے رہا ہے کہ آپ تو ہلاک ہو جائیں گے پریشانی کر کر کے، دنیا کے بارے میں سوچ سوچ کر۔ آج ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، خود غرضی کا شکار ہیں، ہمیں کیا بلا، مجھے نوکری مل جائے ساری دنیا جائے بہاڑ پہ، میرے بیٹے کا داخلہ ہو جائے ساری دنیا کو نظام تعلیم میں داخلہ ملتا ہے، نہیں ملتا مجھے کیا اس سے، میں کھا لوں میرے گھر میں دانے آ جائیں، کوئی بھوک سے مرتا ہے مجھے اس سے کیا غرض ہے۔ خود غرضی کا ہم شکار ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ سیرت کو سمجھنے کا مقام ہے۔ حضور کی سیرت جو آج ہمیں اپنے اندر منتقل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ دوسروں کے بوجھ کو اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، اور بے روزگاروں کے لیے آپ روزگار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بے روزگاری اور معاشی بدحالی آپ اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ معاشی بدحالی کسی قومی سسٹم کے تناظر میں پیدا ہوتی ہے، لہذا یہ معاشی بدحالی آپ اس کا شکار ہیں، اور آپ معاشی بدحالی کا شکار جو لوگ ہیں ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتُقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہیں۔ سارے دیکھیے انسانی حقوق ہیں، ان تمام انسانی حقوق کے حوالے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلا رہی ہے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جب سچائی کی بات آتی ہے تو آپ سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کسی مفاد کی بنیاد پر ووٹ نہیں دیتے کسی کو۔ آج ہمارا ووٹ مفاد کی بنیاد پر ہے، آج ہمارا ووٹ وہ ظالم سے مروبیت اور ڈر کی بنیاد پر ہے، اپنے ضمیر کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو جب ساری باتیں جس کی اساس پر حضرت خدیجہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس سیرت نے جس کو ساتھ ملا لیا پھر وہ پکا ہو گیا۔ تعلیم تو انسان آہستہ آہستہ حاصل کرتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں آئے اور پہلی ہی مجلس میں نبوت کے سارے راز معلوم کر لیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اخلاق ہی تھے، یہ سیرت ہی تھی جس سیرت نے ان صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، آپ کے وہ عاشق بن گئے، آپ کے کردار کو اپنے اندر منتقل کرنے لگ گئے، اور یہ سیرت ہی تھی جس کی اساس پر جو آیا ابو سفیان نے قیصر روم کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ بڑے محتاج اور غریب لوگ، بلال جیسے لوگ، لیکن جب محمد کے پاس بیٹھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم جتن کرتے ہیں ان کو پھرانے میں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوتے، محمد کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، دنیا کردار کو دیکھتی ہے، دنیا اخلاق کو دیکھتی ہے،
تعلیم تو بعد میں آہستہ آہستہ آتی ہوتی ہے، اور تعلیم کی تو کوئی انتہا نہیں کہ انسان کبھی دعویٰ کر سکے کہ میں عالم ہو چکا ہوں۔ عالم تو اللہ کی ذات ہے، ہم تو طالب علم ہیں۔ انسان تو اچھا طالب علم بن جائے تو اس کو کمال ہے، عالم تو صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، ہم تو علم کے طالب ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تسلیاں دی۔ تو آج ہمیں بھی اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دین کے داعی ہیں، سیرت کے جلسے کرتے ہیں، سیرت کا نام دنیا کے سامنے لیتے ہیں، لیکن ہمارے کردار کے نتیجے میں آج کافر تو کیا مسلمان ہم سے متنفر ہے، کیونکہ ہم فرقہ پرستی پیدا کر رہے ہیں، قتل و غارت پیدا کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان بعد میں ہیں، فرقہ پہلے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے اخلاق کا مطالعہ کریں، اور آپ کے اخلاق کی تفاصیل دیکھنی ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن حکیم حضور کے اخلاق کا نمونہ ہے۔ حضور کے کردار، حضور کی سیرت کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن حکیم موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مطہرہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی، اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی، انفرادی سطح پر، خاندانی سطح پر، قومی سطح پر، اور پھر عالمی سطح پر دین اسلام کو حضور کی سیرت کے تناظر میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔